ہمارے چینل کی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں سبتالحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو انسان کے ساتھ دکھ سکھ بیماری تندرستی وغیرہ کے مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار مصلحتیں ہوتی ہیں۔ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے اعمال سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جہاں کسی تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بیماری کی حالت میں صبر کو اپنا شعار بنایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت پیش آنے کی صورت میں ہمیں وہ اعمال بتائے ہیں جن کو اختیار کرنے سے زحمت بھی رحمت بن جاتی ہے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کا اجر و ثواب الگ ملتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ پر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا صبر سے مقابلہ کیا جائے، اور میں آپ کو کچھ ایسے وظائف بھی بتاؤں گا جن کی برکت سے جو بھی بیماری ہوگی جو بھی تکلیف ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں، اور درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے تمام دوست مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پڑھنے کے بعد آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ پیارے دوستو، جب بھی کسی انسان پر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، اور دن رات جن سے رابطہ رہتا ہے یعنی جن سے میل جول ہے تو ان سے کہا سنا معاف کرائیں، اور خصوصاً اپنے ماتحتوں یعنی بیوی بچوں ملازموں شاگردوں وغیرہ یا پھر جن سے کاروباری معاملات میں واسطہ پڑتا ہے اہتمام کے ساتھ ان سے معافی مانگی جائے، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس کو اتنا خوش کر دیا جائے جتنا اس کو ستایا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ مصیبت اور بلا دور ہو جائے گی، اور بلا وجہ کسی پر بھی برا گمان باندھنے سے بچیں، یعنی لمبی مدت سے اگر بیماری چل رہی ہے یا ظاہری علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی پر بھی برا گمان ہرگز نہ باندھے۔ مثلا فلاں نے جادو کروا دیے ہے، یا بیٹی کی ساس نے جو میری بہو کا جوڑا نمونے کے طور پر منگایا تھا، پتہ نہیں اس کے بعد سے جو بہو نے یہ جوڑا پہنا اس کی طبیعت صحیح نہیں چل رہی اور وہ اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، میرے بہو بیٹے میں اسی دن سے تو میں بھی چل رہی ہے۔ بلکہ اگر اس طرح کے خدشات ہوں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کریں، اور یہی دو صورتیں پڑھ کر دوسروں پر بھی دم کر دیں، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے بہت ہی مجرب ہیں۔
اور مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہو، لہٰذا بیماری کے آتے ہی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ بیماری آپ ہی کے حکم سے آئی ہے اور آپ ہی اس بیماری کو دور کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ہی شفا عطا فرما دیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اگر عورت عذر کی بنا پر فوری نماز نہیں پڑھ سکتی تو دل کا دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے باندھ لے اور استغفار کرے۔ جب بھی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا ہو تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر جائے کہ ڈاکٹر اور دوا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا دے دے گا، ورنہ وہی دوا بعض اوقات کوئی نیا مرض پیدا ہونے یا موجودہ مرض بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی قسم کے 2 مریض ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ہی دوا دونوں کو ملی، ایک کو اس سے فائدہ ہوا اور دوسرے کو نہیں ہوا۔ اس لیے بچوں میں بھی اسی ایمان یقین کی تربیت دیجیے کہ بچے بھی جب بیمار ہوں تو دل میں پہلا خیال یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بیماری دور کروانی ہے، اور مسلمان کے لیے وہ بیماری بہت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بڑھے اور اس کا ایمان قوی ہو۔ اور جب بھی کوئی بیماری کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو اس دوران صدقے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ دنیا میں بیماریوں مصیبتوں اور بلاؤں کے دور ہونے کا اور آخرت میں بلندی درجات اور رحمت خداوندی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا، اور بہت ساری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو چند دعائیں بھی بتا دیتے ہیں جن کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آسان سی پاورفل مجرب دعا بتا دیتا ہوں۔ جب بھی کسی آدمی پر کوئی بیماری آ جائے تو اس وقت اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے۔ میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار میں اس کو پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام دوست اچھی طرح سے سن لیں اور اپنے تلفظ کی ادائیگی کو بھی درست کر لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی اور اس بیماری میں وفات پا گیا تو شہید کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیماری کی حالت میں اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل صحت یابی ملے گی۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی جسمانی دکھ، درد یا کوئی اور تکلیف ہو تو وہ اپنا دایاں ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ آپ اس دعا کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کو آپ نے اپنی پریشانی یا اپنی بیماری کی حالت میں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی بیماری اور دکھ درد کو دور کرنے کے لیے 2 وظائف بھی بتائے ہیں۔ آپ نے ان وظائف پر صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتے ہیں تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکیں اور اسلامک نالج حاصل کر سکیں۔ تو
تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں۔ مزید وظائف اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان لنکس پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اور وظائف کے والے سے آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو یا آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، نظر بد ہو، جادو بندش ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو تو آپ اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔